یوم پاکستان تجدید عہد وفا کا دن ملک بھر میں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے فرائض سنبھال لیے۔ وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی۔ صدر مملکت کا ملک کو معاشی طور پر مضبوط اور خوشحال بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اپنے پیغام میں کہا کہ قائد-اعظم کے خواب کی تکمیل کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا صدر عارف الوی سے رابطہ، یوم پاکستان کی مبارکباد۔ جو بائیڈن کا افغانستان میں قیام امن کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ امریکی صدر کا موسمیاتی تبدیلی چیلنجز پر بھی مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ آج عہد کرتے ہیں قائد اعظم کے نظریے کو اجاگر کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر کشمیر کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یوم پاکستان پر ڈیرہ بگٹی میں ریلی، سیاسی و قبائلی رہنماؤں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کوہلو، گوادر، چمن، پلہ، دکی سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بھی یوم پاکستان کے حوالے سے تقریبات۔ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ 23 مارچ خوابوں کی تعبیر کا دن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے پیغام میں کہا کہ قیام پاکستان سے تعمیر پاکستان کا سفر بتدریج جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے کہا آج کا دن تدبر قائد اور فکر اقبال کا مشترکہ عکاس ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان بولے پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کی طویل جدوجہد اور قربانیوں کا ثمر ہے۔ آج قائد اعظم اور علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ چودھری شجاعت، پرویز الہی اور مونس الہی کا پیغام۔ کہا ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمارا عزم اور حوصلہ غیر متزلزل ہے۔ حکومت کی جانب سے قومی خدمات کا اعتراف، مختلف شعبوں میں بہترین کارکردگی دکھانے والی شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے لاہور، گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کراچی میں ایوارڈ تقسیم کیے۔ ایک قوم، ایک منزل، دھڑکن دھڑکن سبز یہ دل، میدان سے پیچھے ہٹتے نہیں، کوئی بانٹے بھی تو بڑھتے نہیں۔ یوم پاکستان تجدید عہد وفا کا دن، ISPR کے ملی نغمے نے دلوں میں گھر کر لیا۔ یوم پاکستان پر قومی کرکٹرز اور ویمن کھلاڑیوں کا ویڈیو پیغام۔ بابر اعظم، فہیم اشرف، شاہین آفریدی اور محمد حفیظ نے کہا پاکستان ان کی شناخت ہے، اپنے پرچم کو سربلند رکھنے کے لیے بھرپور محنت کریں گے۔ قومی کھلاڑیوں کے پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں قوم بلندیوں کو چھوئے گی۔ شبلی فراز کہتے ہیں طاقتوروں اور اشرافیہ کو قانون کے تابع لائیں گے۔ ماضی کی حکومتوں نے بگاڑ پیدا کیا، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ لیڈر تو نڈر ہوتا ہے، ان پر جب بھی مشکل وقت آیا ملک سے بھاگ گئے۔ مریم نواز کی 26 مارچ کو نیب لاہور میں پیشی۔ ادھر مسلم لیگ نون نے کل مشاورتی اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں مریم نواز کی نیب پیشی کے حوالے سے حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان نے رابطہ کیا تو نیب طلبی پر جائیں گے۔ PP رہنماؤں کا اعلان۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا خاندان میں بھی چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے،
قمر زمان کائرہ بولے کچھ باتیں اشاروں میں کی جائیں تو بہتر ہوتی ہیں۔ براڈ اسٹریٹ سپورٹ وزیراعظم عمران خان کو پیش۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے رپورٹ کابینہ میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ کابینہ جائزہ لے کر رپورٹ پبلک کرنے کی منظوری دے گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں بارش، کئی شہروں میں ژالہ باری۔ پشاور میں بارش کے باعث BRT فیڈر روٹس بند کر دیے گئے، مسافروں کو پریشانی درپیش۔ اور قومی ٹیم کا دورہ جنوبی افریقہ، شرجیل خان عمدہ کارکردگی کے لیے پرعزم، کہتے ہیں ٹیم میں کم بیک کرنے کی خوشی ہے۔ ڈومیسٹک کرکٹ میں محنت کا صلہ ملا، کیمپ اچھا چل رہا ہے۔ لیکن ہم نے آج دیکھنا یہ ہوگا کہ اس قسم کے جو دن ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ اپنی جو تاریخ ہے، اس کا جو سفر رہا ہے، اس کی بنیادی مقاصد کو دیکھا جائے کہ یہ کن مقاصد کے لیے بنا تھا اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں۔ تو یہ وہ دن ہے جس میں کہ ہم نے اس بات کی جائزہ لینا ہے، اپنے اس عزم کو دہرانا ہے جس کے لیے یہ ملک بنا تھا۔ یہ ملک، جیسے کہ میں نے کہا، جس میں کہ آئین، قانون اور انصاف کی بالادستی ہو، ایک ایسا ملک نہ ہو، ایک ایسا معاشرہ نہ ہو جس میں کہ اشرافیہ کے لوگ اپنے غیر قانونی غلط طریقے سے بنائی ہوئی دولت کے دفاع کے لیے جب انہیں قانون کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ جتھے لے کر اور ان اداروں کے سامنے جا کے ان پہ پریشر ڈالیں اور قانون کا مذاق اڑائیں۔ یہ جو روش ہے یہ ایک روز میں نہیں ہوئی۔ یہ وہ طبقہ ہے جس نے کہ بنیادی جو پاکستان بننے کے اغراض و مقاصد تھے اس کو فلاؤٹ کیا ہے، اس کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ یہ پاکستان کسی ایک خاندان، چاہے وہ سیاسی ہو یا وہ دولت کی بنیاد پر، یہ اس کے لیے نہیں بنا تھا۔ یہ ملک پاکستان بنا تھا پاکستان کے عوام کے لیے، ایک ایسا معاشرہ جس میں کہ سب کے لیے اکنامک اپرچونٹیز ہوں، جس میں کہ ہر ایک کو انصاف مل سکے۔ کسی بھی معاشرے کی بنیاد وہ رول آف لا پہ، یعنی قانون کی حکمرانی پہ ہوتی ہے۔ اگر یہ بنیاد نہ ہو وہ معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم آج بدقسمتی سے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی روش، ایک ایسی ٹریڈیشن شروع کر دی گئی جو کہ پچھلے 2-3 دہائیوں پہ بالخصوص اس معاشرے کا جو اخلاقی، جو کہ وہ ہے اخلاقی جو معیار ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ آج کرپشن کو کوئی کرپشن سمجھتا نہیں ہے۔ آج قانون کا مذاق اڑانا ایک اشرافیہ کا یا اس طبقے کا جو کہ اس اشرافیہ کے نیچے بڑے پلے ہیں، جن کو پیٹرنیج حاصل ہے، وہ کرمنل لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر اپنی کرمنل ایکٹیویٹیز کے لیے ایک پروٹیکشن چاہیے تو وہ جا کے اس وقت کی حکومت کے نیچے پیٹرنیج حاصل کر لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ملک میں جو قانون کی عملداری ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، پرائم منسٹر عمران خان، یہ وہ مقصد لے کے نکلے ہیں جس کو کہ ہم نیا پاکستان کہتے ہیں۔ نیا پاکستان اصل میں وہ والا پاکستان ہے جو کہ قائد اعظم نے اس ملک کو اور اس وقت کے مسلمانوں نے، بر صغیر کے مسلمانوں نے یہ طے کیا تھا کہ انہوں نے ایک ایسے معاشرہ تشکیل دینا ہے جس میں کہ ہر ایک کو
ایک برابری کی اپرچونٹی حاصل ہو, انصاف کا بول بالا ہو, اکنامک اپرچونٹی سب کے لیے ہو, ایک خاص طبقے کے لیے نہیں ہو. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو 2.5 سال پہلے ہماری حکومت آئی اور پرائم منسٹر عمران خان کی ایک دیانتدار, نڈر اور ایک کلیئر سوچ کے ساتھ رکھنے والی قیادت ہمیں ملی, اور ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ جو سفر ہے اسی منزل کی طرف جس کا کہ آج کے دن 23 مارچ کو اس کو ایک باقاعدہ طور پہ پیش کیا گیا تھا, اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے اب یہ پچھلے 2.5 سال سے اس کی سمت درست ہو چکی ہے.